بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله والله الرسول آمنت بالله صدق الله وكان عظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم داعي الله والمستمسكون به المستمسكون بحبل خير منقسم طاب النبيين في خلق وفي خلق ولم يضاف في علم ولا فهم وبلغ العلم انه بشر وانه خير خلق الله كلهم يا رب بالمصطفى بدل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الحمد لله تعالی آج 14 اگست یوم آزادی کا دن ہمارے درمیان میں بہت روز ہے اللہ کی طرف سے آج پاکستان کو مانتے ہوئے نہائے 75 سال ہو گئے. یہ اور بات ہے کہ 75 سالوں میں ہمارے ملک میں جس مقصد کے لیے اس ملک کو بنایا گیا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہو سکا. اہل اسلام بالخصوص اور لوگوں کو پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ پاکستان کو نظام مصطفیٰ کے لباس کے لیے بنایا گیا تھا اور اس کے لیے نعرہ بھی لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ. لیکن جن قائدین نے پوری جادوشانی کے ساتھ مدد کر کے اس ملک کو بنایا ملک بننے کے بعد ان قائدین کو لباس لگا دیا جائے ان کو کوئی عہدہ اسمبلیوں میں نہیں دیا گیا اور ان کے بجائے خاندانیوں کو بڑے بڑے قریبیوں عورتوں پر جو لوگ مقرر کر دیا گیا. اس میں سب سے بڑا وزیر خارجہ جو پکا قادیانی تھا سر ظفر اللہ اس کو جو وہ منتخب کر کے وزارت خارجہ کی جو وزیر کے حوالے کی. یہ ہمارا ایک المیہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان آج تک مستحکم نہیں ہو سکا. آج تک ہم پسماندگی کی عادت ہیں. ہمارا ملک بلکہ ہمارے بعد والے جناب بنگلہ دیش کو دیکھیے وہ قطر میں آزاد ہو گئے قطر میں وطن ہو گئے وہ آج ہم سے آگے ہے. ملائیشیا ایک چھوٹا سا ملک ہے وہ آج ہم سے آگے ہے. وجہ کیا ہے کہ وہاں حکمرانوں نے اس کی ترقی کے لیے کوششیں کی. ہمارے حکمرانوں نے صرف اپنی ذاتی ترقی کے لیے کوششیں کی. پاکستان کے لیے کسی نے بھی اچھا نہیں سوچا. بہرحال آگے کے لیے دعا کرو عزت کی بات آپ کی دہی فراہم فرمائے اور ہمیں عاشقان رسول حکمران عطا فرمائے نیک عادل حکمران عطا فرمائے وہ حکمران جو حقیقی سیاست کرنا جانتے ہیں وہ عطا فرمائے. اس کے پیچھے بڑی باتیں ہیں اس کی طرف میں جانا نہیں چاہ رہا. ہمیں باتیں مشکل چل جائیں گی. اپنے موضوع پر رہنا ہے. اپنے موضوع کی طرف آتے ہوئے اپنے نبوت کے حوالے سے
سوال ہے کیا واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں؟ یہ پروپیگنڈا کیا قادیانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، کیا پروپیگنڈا کیا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، کا وصال ہو گیا. اور ہمارے کرام فرماتے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوتا، قرآن کی آیتیں شاہد ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو صلیب دیا گیا، نہ ان کو صلیب چڑھایا گیا، پھانسی لگائی گئی، اور نہ ہی ان کو قتل کیا گیا. قرآن کی آیت اس پر نص موجود ہے. دیکھیں قادیانی نے جو اعتراض کیا اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ چیز تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ختم نبوت سے کوئی تعلق نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا عقیدہ ختم نبوت سے کوئی تعلق نہیں. پھر بھی اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام موت ہو گئے جب وہ حیات ہیں، تو اس بارے میں قرآن کریم سورہ آل عمران پارہ نمبر 13 آیت نمبر 25 اور 26، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، ان کی والدہ حضرت حنا جو کہ جناب حضرت عمران کی زوجہ تھی، یہ جو سورہ آل عمران ہے یہ جن کے نام پر نہیں اس بات کو لگ رہا ہے. سورہ آل عمران جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد گرامی، ان کا نام عمران، ان کے نام سے مشہور ہے سورہ آل عمران. یہ جو عمران ہے یہ ہے حضرت ذکریا علیہ السلام کے ہمزول ہیں. ہمزول سمجھتے ہیں سالوں کے ساتھ کہتے ہیں. تو حضرت ذکریا علیہ السلام کی زوجہ اور حضرت عمران کی زوجہ دونوں کہتے ہیں، اور حضرت ذکریا علیہ السلام کی جو زوجہ ہے وہ حضرت مریم کی خالہ ہے. اس رشتے سے حضرت ذکریا علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے خادم ہوئے. جب حضرت حنا یعنی ذکریا علیہ السلام کی سالی صاحبہ کیا جب پریگنسی ہوئی نا، وہ پریگنٹ ہوئی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی. پہلے تو کافی عمر میں جا کے ان کے یہاں دونوں اولاد کا سلسلہ ہوا. جب وہ پریگنسی کا معاملہ ہوا تو انہوں نے دعا کی کہ یا رب العالمین، کہتے ہیں اذ قالت، اللہ فرماتا ہے اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا وتقبل مني انك انت السميع العليم. اللہ فرماتا ہے کہ عمران کی بیوی نے جو مدد مانی، عمران کی بیوی حضرت حنا نے جو مدد مانی کہ یا رب العالمین مجھے بیٹا ہو. حنا کیا مانی کہ مجھے بیٹا ہو، اور بیٹا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ مجھے رکھا اللہ کی بارگاہ میں یا رب العالمین جو بیٹا ہوگا تو لوگ چونکہ اس دور میں اپنے لڑکوں کو جو ہے وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے بیت المقدس میں وقف کر دیتے تھے. وہ بچہ جو ہے وہ بیت المقدس میں رہتا، وہاں پہ کچھ لوگ ان کی حفاظت کے لیے ان کے کھانے پینے کے لیے موجود رہتے تھے. تو اللہ نے دعا کی کہ رب العالمین بیٹا ہو، تو پھر بھی اپنا بیٹا جو ہے وہ یہ منت مان لی انہوں نے کہ بیٹا تو عطا کر مجھے، تو میں اس بیٹے کو جو ہے وہ بیت المقدس میں وہاں کی خدمت کے لیے دے دوں گی. اچھا جی، اور قرآن اس بات کو بیان کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ فلما وضعتھا، جب ان کی اولاد ہوئی تو بیٹی پیدا ہوئی. کون؟ حضرت مریم. کون پیدا ہوئی؟ حضرت مریم. جب بیٹی پیدا ہوئی نا تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی فلما وضعتھا قالت رب انی وضعتھا انثى، یا رب العالمین میری یہاں تو بیٹی ہو گئی، میں نے تو دعا کی تھی کہ بیٹا ہو تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے دے دوں گی، لیکن میری یہاں تو بیٹی ہو گئی. رب فرماتا ہے واللہ اعلم بما وضعت، رب بہتر جانتا ہے کہ تم میں کیا ہوا ہے، میرے ہاں کیا ہوا ہے. آگے فرماتا ہے وَلَيْسَ الذِّكْرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یہ جو بیٹی ہوئی ہے نا، یہ اس بیٹے سے جو تم نے مانگا تھا. حضرت حنا کو اللہ تعالیٰ خاطب کر کے فرماتا ہے کہ یہ جو تیری یہاں بیٹی ہوئی ہے اور وہ جو تم نے بیٹا مجھ سے مانگا تھا، یہ بیٹی اس بیٹے سے کئی گنا زیادہ برکت والی ہے. یہ بیٹی اس بیٹے سے زیادہ برکت والی ہے. اب مجھے بتائیں یہاں پہ بیٹی جو پیدا ہوئی کون تھی؟
حضرت مریم جب حضرت مریم کی ولادت کو خدا بیان کر رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد کو بیان نہیں کرتا. بھائی جس کی ماں پیدا ہو، جس کی بلکہ پیدا بھی نہیں ہوئی، ابھی تو وہ ان کی شروعات ہوئی، اس معاملے کو بھی قرآن بیان کرتا ہے کہ ابھی ان کی شروعات ہوئی تھی تو حضرت اللہ نے دعا مانگی ہوئی یا رب العالمین بیٹا دے. شروعات ہوئی نا کہ اس وقت انہوں نے دعا مانگی، پھر تو پیدا ہو گئی، پھر انہوں نے اللہ کی بات کرنے لگی. تو اس پورے واقعے کو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام بہت ہو گئے، قرآن کا بیان نہیں کیا. کیا مطلب ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اتنی عام سی شخصیت ہے کہ وہ بہت ہو گئے. قرآن نے اس قابل کی سزا کے اس کو ذکر کیا ہے. ماں پیدا ہو تو قرآن اس کا ذکر کرے. بیٹی کی وفات ہو گئی، مریم یہ اپنی اہمیت ہے، ان کی اپنی ایک فضیلت ہے. لیکن سب سے بڑی جو ان کی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اس سے بڑا تو کوئی اور ان کا مقام ہو ہی نہیں سکتا. بے شک ان کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں. بتانے کا مقصد یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت ہو گئے، یہ فقط قادیانیوں کا پروپیگنڈا ہے. اور میں نے کل اس طرح ذکر کیا، قادیانیت ہے ہی پروپیگنڈے کا نام. قادیانیت صرف پروپیگنڈے کا نام ہے، اس کی کوئی حقیقت. جس طرح کہ آپ کے شیعوں کا مذہب ہے، شیعت کو آپ اگر دیکھیں نا، مطلب شیعہ کو پڑھ کر دیکھیں تو ان کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. انہوں نے بھی اپنے طور پہ روایتیں گھڑی ہوئی ہیں، جھوٹ کو اس میں شامل کیا ہوا ہے. آپ شیعوں کی کتاب میں پڑھ کے دیکھیں، شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، الزام لگاتے ہیں امام جعفر صادق پہ، کہتے ہیں امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جو تقیہ نہ کرے وہ شیعہ ہی نہیں ہے. تقیہ کہتے ہیں جھوٹ کو، یعنی جو جھوٹ نہ بولے وہ شیعہ ہی نہیں ہے. اب آپ کہاں سے اندازہ لگائیں کہ ان کی تو بنیادی جھوٹ پر ہے. بالکل اسی طرح قادیانیوں کی بنیاد بھی جھوٹ پر ہے. قادیانی کے دماغ کے جو مسئلے تھے مرزا قادیانی کے، ان کو وہ دین بنا بنا کر پیش کرتا رہا اور اس کے ماننے والے لوگ مانتے رہے. لیکن اللہ نے جن کے نصیب میں ہدایت رکھی تھی وہ اسے کٹ کر رہے. راجپا تو علماء نے اپنی خدمات انجام دی اور اس کی وضاحتیں کی، تو لوگوں نے علماء کی باتوں کو بھی سنا. کچھ ایسے بھی تھے جس نے ان کی باتیں، جنہوں نے اس کی باتوں کو سن کر اس پر جھوٹا ایمان لے آئے، اس کے ذات کے اوپر ایمان لے آئے اور دنیا آخرت کے لیے ذلیل و رسوا ہو گئے. لیکن بعض ایسے بھی تھے، بلکہ بعض نہیں اکثریت ایسوں کی تھی جنہوں نے علماء کی بات کو سنا اور سن کر قادیانی سے جو ہے کنارہ کش ہو گئے. کیونکہ ہمیں صرف سمجھنا ہے کہ قادیانیت کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی مسلک نہیں ہے، کوئی تنظیم نہیں ہے، فقط یہ جھوٹ کا بلندہ، یہ جھوٹ کے اوپر ہے پوری عبادت کری. اور اللہ کریم ہماری عبادت فرمائے. ان کی ابتدا کیسے ہوئی ہے، اس حوالے سے ایک کہانی میں آپ کو سنانے لگا ہوں. اس کہانی کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں، لیکن آج میں اس کو لفظ بیان کر رہا ہوں. اس کا نام یہاں پہ لکھا گیا، لکھنے والے ہیں صاحبزادہ محمد اسماعیل بدرگی. ڈاکٹر صاحب تھے غالباً عبدالحق نام ہے کہ والد صاحب کو، ان کے صاحبزادے ہیں. تو یہ انہوں نے اس کہانی کو جو تفصیل لکھا ہے. کہتے ہیں کہ نواب راحت سعید خان چھتاری 1904 کی دہائی میں صوبہ اتر پردیش کے گورنر تھے. انگریزی حکومت نے انہیں ایک اہم عہدہ اس لیے دیا تھا کہ وہ مسلم لیگ اور کانگریس کی سیاست سے ناراض رہ کر انگریزوں کی وفاداری کا دم بھرتے تھے. نواب چھتاری اپنی یادداشتیں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک بار انہیں سیاسی ڈیوٹی پر لندن بلایا گیا. ان کے ایک پکے انگریز دوست جو کہ ہندوستان میں کلیکٹر رہ چکا تھا، اس نے نواب صاحب سے کہا آئیے آپ کو ایک ایسی جگہ کی سیر کراؤں جو کوئی یہاں سے دیکھ کر نہیں گیا. نواب صاحب خوش ہو گئے. انگریز کلیکٹر نے نواب صاحب سے پاسپورٹ مانگا کہ وہ جگہ دیکھنے کے لیے حکومت سے تحریری اجازت لینی ہوگی. لہٰذا نواب صاحب نے اپنا پاسپورٹ دیا. 2 دن کے بعد کلیکٹر صاحب کی اجازت لے کر آ گئے اور کہا ہم کل صبح چلیں گے، لیکن میری موٹر پر، یعنی میری گاڑی پر، سرکاری گاڑی میں جانے کی اجازت نہیں. اگلی صبح نواب صاحب اور وہ انگریز، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں تو نہیں ہوگی آپ کو سمجھ میں، یہ میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں. اس کہانی کے آگے میں آپ کو پتہ لگے گا کہ ہوا کیا ہے. سرکاری موٹر نہیں جا سکتے. اگلی صبح نواب صاحب اور وہ انگریز منزل کی جانب روانہ ہوئے. شہر سے باہر نکل کر بائیں جانے کی جنگل شروع ہو گیا. جنگل ایک پتلی سی سڑک کی دور دور چلتے گئے. جنگل گھنا ہوتا گیا. سڑک کے دونوں جانب نہ کوئی ٹرالی تھی نہ کوئی پیادہ. نواب صاحب حیران بیٹھے لوگ دیکھ رہے تھے. موٹر چلتے چلتے آدھے گھنٹے سے زیادہ کا
وقت گزر چکا تھا. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بڑا گیٹ سامنے آیا. دور سامنے ایک نہایت وسیع عریض عمارت تھی جس کے چاروں طرف گھنے کاٹے دار جھاڑیاں اور درختوں کی ایسی دیوار تھی جسے قبول کرنا ناممکن تھا. عمارت کے چاروں طرف زبردست فوجی لگا. اس عمارت کے باہر فوجیوں نے پاسپورٹ اور اجازت نامے کو غور سے چیک کیا. حکم دیا کہ اپنی موٹر یعنی اپنی گاڑی بند چھوڑ دیں. آگے وہ جو فوجی گاڑی کھڑی ہے اس میں بیٹھ کر جائیں. نواب صاحب اور انگریز کلکٹر ان پہلے داروں کی کی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئے اور اس پکی سڑک پر آگے چلتے گئے. وہاں گھنا جنگل اور جنگلی درختوں کی دیوار دونوں طرف نواب صاحب بھگانے لگے. انگریز نے کہا بس اب منزل آنے والی ہے. دور 100 پتھر کی بڑی عمارت نظر آئی تو انگریز نے موٹر وہیں روکی اور کہا یہاں سے آگے صرف پیدل جا سکتے ہیں. نواب صاحب سے کہا کہ یاد رکھیں یہاں آپ صرف کچھ دیکھنے آئے ہیں, بولنے یا سوال کرنے کی آپ کو بالکل اجازت نہیں. عمارت کے شروع میں وسیع دالان تھا. اس کے پیچھے متعدد کمرے تھے. دالان میں داخل ہوئے تو ایک نوجوان بالغ عربی لباس پہنے ہوئے سر پر عربی رومال لپیٹے تھے ایک کمرے سے نکلا. دوسرے کمرے سے ایسے ہی 2 نوجوان اور ملے. پہلے نے عربی لہجے میں کہا السلام علیکم. دوسرے نے وعلیکم السلام کہا اور حال احوال لے کر آگے پیچھے ہو گئے. نواب صاحب حیران رہ گئے. کچھ پوچھنا چاہتے تھے لیکن انگریز نے اشارے سے فوراً منع کر دیا. چلتے چلتے ایک کمرے کے دروازے تک پہنچے. دیکھا کہ اندر مسجد جیسا فرش بچھا ہے. عربی لباس میں متعدد طلباء فرش پر بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے ان کے استاد بالکل اسی طرح بیٹھ کر سبق پڑھا رہے ہیں جیسے اسلامی مدرسوں میں استاد پڑھاتے ہیں. طلباء عربی میں اور انگریزی میں استاد سے سوال کرتے ہیں. نواب صاحب نے دیکھا کہ کسی کمرے میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے, کہیں قرآن سکھائی جا رہی ہے, کہیں تفسیر کا درس ہو رہا ہے, کہیں کسی جگہ بخاری شریف کا درس ہو رہا ہے, کسی جگہ مسلم شریف کا درس. ایک کمرے میں مسلمانوں اور مسیحیوں یعنی عیسائیوں کے درمیان مناظرہ ہو رہا ہے. ایک اور کمرے میں فقہی مسائل پر بات ہو رہی ہے. سب سے بڑے کمرے میں قرآن کا ترجمہ کرنا مختلف زبانوں میں سکھایا جا رہا ہے. نواب صاحب نے نوٹ کیا کہ باریک باریک مسائل پر قبض کا زور ہے. مثلا غسل کا طریقہ, وضو, روزے, نماز, سجدہ صاحب کے مسائل, وراثت, رضاعت کے جھگڑے, لباس, تعلیم, روزہ پتہ, آیات قرآن, آیات کی تلاوت کرنا, غسل خانے کے آداب, گھر سے باہر آنا جانا, ڈوبی غلاموں کے مسائل, حج کے مناسک, بکرا قربہ کیسا ہو, چھری کیسی ہو, کوا حلال یا حرام, حج بدل, قضا نمازوں کی بحث, عید کا دن کیسے طے کیا جائے, حج کا دن کیسے طے کیا جائے, میز پر بیٹھ کر کھانا, پتلون پہننا جائز ہے یا ناجائز, عورت کی ناپاکی اور باقی کے مسائل, جھگڑے اور فساد کے مسائل, حضور نبی کریم علیہ السلام کی معراج جسمانی تھی یا روحانی, امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے یا نہیں, تراویح کی رکعتیں 8 یا 20, نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو آدمی کیا کرے, سود جائز ہے یا ناجائز, اعتکاف کے مسائل, تجوید, مسواک کا استعمال, روزہ ٹوٹنے کے معاملے, عورت کرتا پہنے یا چادر اوڑھے, اونٹ پر بہن بھائی بیٹھیں گے تو بھائی آگے ہوگا یا بہن, کون سے وظیفے پڑے جائیں, اس طرح کے معاملات زیر بحث ہیں. سنیے آپ نے, اس طرح کے معاملات زیر بحث ہیں. ایک استاد نے سوال کیا, پہلے انگریزی میں, پھر عربی میں اور آخر میں نہایت سستہ اردو میں, جماعت اب یہ بتائے کہ جادو, نظر بد, تعویذ گنڈا, آسیب کا سایہ برحق ہے یا نہیں. 30 سے 35 سے 40 طلباء کی یہ جماعت بیک زبان پہلے انگریزی میں بولی, پھر عربی میں جواب دیا, صح, مضبوط, پھر اردو میں برحق, پھر ایک طالب علم نے کھڑے ہو کر سوال کیا, استاد جی عبادت کے لیے نیت ضروری ہوتی ہے تو مردہ لوگوں کا حج بدل کیسے ہوگا؟ قرآن تو کہتا ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے. استاد بولے قرآن کی بات مت کرو. استاد نے کیا کہا, قرآن کی بات مت کرو. کہتے ہیں قرآن کی بات مت کرو بلکہ روایات میں مسئلے ڈھونڈو. قرآن کی بات نہیں کرو, حالانکہ حکم کیا ہے کہ مسئلہ قرآن میں, حدیث میں ڈھونڈا جائے. استاد نے کہا قرآن کی بات مت کرو, روایات میں مسئلہ ڈھونڈا کرو. جادو, نظر بد, تعویذ, آسیب, وظیفے, برد, استخارہ, ان چیزوں میں مسلمانوں کا ایمان پکا کر دو. یہ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہی مقصد ہے. آج ہم انہی چیزوں پہ پڑے ہیں. جنات کے چکر میں ہر ایک کو کسی نہ کسی طرح سے دل چڑھا ہوا ہے.
आसिफ के चक्कर में पड़ी थी, नजर बंद लगी हुई है, जरा इस्तेमाल करके देखते हैं। इस्तेमाल तो हमारे आजकल इतना आम हो गया कि आगे दिनों में तो ऐसा लगता है कि वाशरूम भी जाएंगे तो पहले इस्तेमाल करेंगे, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ये हाल हमारा हो गया। आप देखें ना भाई, मवाफिकत के लिए इस्तेमाल था, और इस सहारे का बाकायदा एक तरीका जो सुन्नत से साबित है, उसके लिए दुआ नफिल पढ़े जाए, दुआ पढ़ी जाए, फिर सोया जाए, उसमें भी इशारे मिलते हैं। आज हमारे इस्तेमालों को क्या हाल हो गया, लगातार इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसको देखो बाबा बना बेटा तस्वीर आ रहा है। देख रहे हैं ना क्या, ये बताने की पूरी कहानी सुनाने का मकसद ये है कि हमें इन चीजों पर उलझा दिया गया, दीन से हमें दूर कर दिया गया। क्या कहा, कुरान से मसला नहीं देखो, क्योंकि कुरान में तो सही मसला होगा ना, कुरान तो गलत बयान करेगा नहीं। कुरान से मसला नहीं देखो, बल्कि रिवायात में लोगों को उठाओ, ताकि लोग कभी भी सही राह की तरफ आ ना सके। और सिरात मुस्तकीम तो कुरान ने दिखानी थी ना, उससे रोक दिया गया। अच्छा आगे देखें, कहते मुसलमानों का ईमान, इस सहारे में मुसलमानों का ईमान पक्का कर दो, और सितारों में, हाथों की लकीरों में मुकद्दर और असली पे इनको उलझा दो। ये सब देख कर वापस हुए तो नवाब सफारी ने अंग्रेज कलेक्टर से पूछा, इतने अजीम दीनी मदरसे को आपने छुपा कर क्यों रखा है। अब ये नवाब कलेक्टर से पूछता है, भाई इतना अजीम दीनी मदरसा, यहाँ पे तो दीन का इतना काम हो रहा है, इतने मसले मसाइल सिखाए जा रहे हैं, लुगतें सिखाई जा रही है, दूसरी जबानों में मसाइल को जो फैलाने की कोशिश की जा रही है, मुनाजरा करने का तरीका सिखाया जा रहा है, सारी मालूमात यहाँ पर फराहम की जा रही है, तो इसको छुपा कर क्यों रख रहा है। अंग्रेज ने कहा, इन सब में से कोई भी मुसलमान नहीं, इन सब में से जो दीनी मसाइल को गुफ्तगू कर रहे हैं, अंग्रेज ने कहा इनमें से कोई भी मुसलमान नहीं, ये सब ईसाई हैं। तालीम मुकम्मल होने पर इन्हें मुसलमान मुल्कों में, खुसूसन मशरिक और वस्ता, तुर्की, ईरान और हिंदुस्तान बड़े सभी भेज दिया जाता है। वहाँ पहुँच कर के लोग किसी बड़ी मस्जिद में जाकर नमाज में शरीक होते हैं, नाजियों से कहते हैं हम यूरोपी मुसलमान हैं। उन्होंने मिस्र की जामिअतुल अज़हर जैसी यूनिवर्सिटियों में तालीम पाई है, और मुकम्मल आलिम है। यूरोप में इतने इस्लामी इदारे नहीं कि जहाँ रहकर वो तालीम दे सकें, तो वो सरदस्त तनख्वाह नहीं चाहते, यानी ये सब पढ़ी पढ़ा कर उनको भेजा जाता तो जाकर इस तरह की गुफ्तगू मसाजिद में करें। कहते सरदस्त तनख्वाह नहीं चाहते, सिर्फ खाना कपड़ा सब घुमाने की जगह दरकार रहे। फिर वो पेश इमाम, बच्चों को पढ़ाने वाले और दीगर मस्जिद से मुताल्लिका मामला को देखने वाले बनकर वहाँ बैठ जाते हैं, उस्ताद बनकर बैठ जाते हैं, जुमे के दिन के खुतबे देते हैं, और इन मकासद को जो यहाँ पे सिखाए जाते हैं, इन मकासद को पेश नजर रखते हुए वो मिंबर से 2 नंबरियाँ करना शुरू करते हैं। बताने का सारा मकसद ये कि ये बाकायदा हमारी मसाजिद में जो है वो इस तरह से लोग बिठाए गए, और इन्होंने हमारे ईमान को खराब किया। अगर आप पिछला दौर देखें, अब तो खैर हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की बहुत बड़ी तादाद है, उसमें तंजीमात तौर पर भी जो है वो आलिम तैयार किए जा रहे हैं, और गैर तंजीमी इदारे भी अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, उलमा को तैयार कर रहे हैं। एक दौर हमने ऐसा भी देखा है कि कराची में तो आलिम मिलते ही दिखा, इमाम ही नहीं मिलता था, बाहर से आते थे तो कहते थे कौन हमारे अलावा तो इमामत कर ही कोई नहीं सकता, ये हमारा जिला है कि हम इमामत करते हैं, लेकिन हमारा तो पिछला दौर गुजरा है। उसकी वजह से क्या हुआ, गलत रिवायात जो खड़ी हुई वो मुसलमानों के दिलों में भरती नहीं। नबी अलैहिस्सलाम पे कचरा डाला जाता था, आज़ान बिलाल नहीं हुई तो सूरज नहीं निकला, ये सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल की गई। इनको तर्ज लगा के गा के रो के जो सुनाया गया, अवाम ने उन चीज़ों को याद कर दिया। अब क्या वो ही अवाम का अकीदा बन गया, अवाम उसी अकीदे पर चल पड़ी गई थी। और हमारे खुदा ने 20 साल 25 साल पहले इमाम साहब आके उन्होंने इस तरह बताया था। ये जो चीज़ें थी ना, इसने हमें बड़ा नुकसान दिया है। अब यहाँ पे आगे बताते हैं कि इन चीज़ों का जो मकसद था वो क्या था कि मुसलमान को रिवायात जिक्र करके वजीफों और नजरी मसाइल को बुझाकर कुरान से दूर रखा जाए। नंबर 2, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा जिस तरह की हो सके घटाया जाए, नबी अलैहिस्सलाम का दर्जा घटाया जाए। कभी ये कहो कि आप नाऊज़ बिल्लाह महसूर यानी जादू जरा थे। इस अंग्रेज ने ये भी बताया कि 1920 में रंगीला रसूल नामी किताब किसी इदारे ने लिख पाई, जिसके राइटर को काजी इल्मुद्दीन ने मारा था। कहते जी रंगीला रसूल नामी किताब राजपाल से किसी इदारे ने लिख पाई, इससे
کئی برس پہلے مرزا غلام احمد قادیانی اور بہاولپور کو نبی بنا کر کھڑا کرنے والا بھی یہی ادارہ تھا. یہ پوری حقیقت کو اس انگریز کریکٹر نے بیان کرا اور یہاں مقصد اس کو بیان کرنے کا یہ ہے کہ قادیانی کہاں سے آیا ہے, قادیانی کے پیچھے کون لوگ کام کر رہے ہیں. اچھا, کھڑا کرنے والا یہی ادارہ تھا اور ان کی کتابوں کی بنیاد لندن کی اسی عمارت پہ تعمیر ہوئی. مرزا نے کہا نا کہ میرے 50,000 سے زائد رسائل, کتب اور لٹریچر جو ہے وہ چھپا کر میں نے دیگر ممالک کو تقسیم کروائے. تو ان سب کے پیچھے اسی ادارے کا کام تھا. آگے کہتے ہیں کہ خبر یہاں تک ہے کہ سلمان رشدی, جس کو ابھی پرسوں چاقو مارے گئے, کہتے ہیں سلمان رشدی کی کتاب لکھوانے میں بھی اسی ادارے کا ہاتھ ہے. یعنی وہ ادارہ اب تک ختم نہیں ہوا ہے, موجود ہے اور اب تک یہ کام کر رہا ہے. یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ قادیانی کون ہے, اس کا باپ کون ہے, کہ وہاں سے عیسائیوں نے ان کو تیار کر کے جو یہاں پہ جتنے بھی طبقے ہیں, دیوبندی ہیں, وہابی ہیں, شیعہ ہیں, ان سب کے پیچھے سارا ہاتھ نکلا ہے. شیعہ بھی ایک حد تک کہ وہی کے تیار کرتا ہے, کچھ چیزیں ان کے اندر بھی وہاں شامل ہو گئی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں سے ہوشیار رہنا ہے. یہ سب چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ کون کہاں سے تیار ہو کر آئے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ قریب ہمیں قادیانیوں سے محفوظ فرمائے. اچھا, یہ تو کورس کے حوالے سے مختصر باتیں ہو گئی. کتاب کا میں نے کبھی عرض کر دیا کہ اب جو کتابوں کا آگے کا حصہ ہے وہ آپ نے کتاب لے کر اس کو پڑھنا ہے تاکہ آپ کے بچے سمجھ آئے. نہ سمجھ آئے کوئی چیز تو مجھ سے مشورہ کرتے ہیں اور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اپنی علمی وسعت کے مطابق پوری کوشش کروں گا کہ تو آپ کو ذہن نشین کروا. مرزا پڑھ گیا, پاکستان آزاد ہو گیا. 1951 کے اواخر ہی میں قادیانیوں کے ایک اخبار الفضل, یہ ربوہ سے چلتا تھا, اور مرزا بشیر الدین محمود یہ شخص اس کے اندر انتہائی اشتعال انگیز تقریروں کی اشاعت کا سلسلہ جاری رکھا. سر ظفر اللہ کے وزیر ہونے کے باعث مرزائی اپنے آپ کو بہت زیادہ طاقتور تصور کرنے لگے اور غالباً اس قوم میں بھی مبتلا ہو چکے تھے کہ پاکستان میں ان کے ناپاک عقائد کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی مؤثر طاقت موجود نہیں ہے. چنانچہ الفضل نے سرخیاں جمائیں, جب تک اپنے دشمنوں کو قدموں پر نہ جھکا دو چین سے نہ بیٹھو. ہمارے پاس عسکری قوت موجود ہے, 1953 گزرنے نہ پائے گا کہ ہم مخالفین کو مجبور کرنے کے لیے وہ ہمارے قدموں پر آ گئے. یعنی اخبار کے اندر اس چیز کو چھاپا گیا. اسی طرح کہتے ہیں کہ انگریزوں ہی کی سرکوبی اور سازش کی بدولت 1947 میں قیام پاکستان کے وقت متحصل ترین قادیانی سر ظفر اللہ کو نو زائدہ مملکت پاکستان کا وزیر خارجہ مقرر کیا گیا, جس نے قادیانی نمک کا حق ادا کرتے ہوئے پہلے دن ہی سے اندرون و بیرون ملک وزارت خارجہ کے تمام اہم عہدوں پر قادیانیوں کو فائز کر دیا. اسی سبب قادیانی اس ملک میں بہت جلد قوت میں آ گئے, حتیٰ کہ صرف قیام پاکستان کے 6 سال بعد یعنی 1953 میں قادیانی سربراہ مرزا بشیر الدین محمود برسر عام کہنا شروع ہو گیا کہ کل پک چکا ہے, عنقریب بلوچستان پر آپ لوگ قادیانیت کا پرچم لہراتا ہوا دیکھیں گے. یہ ساری چیزیں اخباروں میں چھپی گئی. جب یہ چیزیں چھپی نا تو پھر علماء حرکت میں آئے. بالخصوص علامہ ابو الاسحاق سید محمد احمد قادری صاحب علیہ رحمہ, ان کے پاس بہت سارے علماء آئے اور ان سے کہا کہ حضور آپ سید عالم دین کے اور تحریک پاکستان میں آپ کا بڑا کام ہے, آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کے ساتھ بڑا کام کیا ہے, لہٰذا آپ ختم نبوت کی تحریک بنائیں. تھوڑے سے پسوں پیش کے بعد ابو الحسن صاحب جو راضی ہو گئے. جب یہ تحریک بنی نا تو اس تحریک میں مولانا ابو سلطان خان نیازی اور علامہ خلیل احمد قادری صاحب, یہ ابو الحسن صاحب کے صاحبزادے تھے, یہ بھی شامل ہوئے. اس کے علاوہ کئی اور علماء 1953 میں یہ شامل ہوئے اور ایک پوری مجلس بنائی گئی ختم نبوت کے حوالے سے. یہ تمام علماء وہاں سے کراچی آئے. کراچی کے علماء کو اپنے ساتھ ملا کر انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم ناظم الدین سے کہا کہ سر ظفر اللہ کو آپ عہدے سے ہٹائیں اور 3 جو ہے وہ نکات وزیر اعظم کے آگے رکھیں.
کہتے ہیں تحریک لبیک 1953 کے دوران مسلمانوں کے 3 مطالبات یہ تھے. نمبر 1، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے. نمبر 1، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے. نمبر 2، تمام کلیدی پودوں سے قادیانیوں کو فری فور برطرف کیا جائے. نمبر 3، ربوہ جہاں پہ یہ منحوس انسان مرا تھا، مرزا غلام محمد قادیانی جس علاقے میں مرا، اس علاقے کو جس طرح ہمارے ایک وقت میں 90 بینک تھا، ہر طرف سے وہ بیریئر لگے ہوئے تھے، کوئی پلٹا بھی پارٹی مار سکتا تھا، بالکل اسی طرح سے ربوہ کو پیک کیا گیا اور اب تک کے پیک ہوئے. کہتے ہیں ربوہ کو نمبر 3، تیسرا جو وہ نقطہ یہ رکھا کہ ربوہ کو کھلا شہر قرار کیا جائے، البتہ آ جا سکے وہاں پہ. یہ نہیں کہ اس کو پیک کر کے جو ہے وہ صرف قادیانیوں کے لیے جو ان کی آواز کا بنایا تھا، لہٰذا اس کو کھولا گیا. یہ 3 بات جب وزیر اعظم صاحب کے سامنے رکھتے تو وزیر اعظم کیسے صاحب کیا کریں گے کہ ہم تو نہیں کر سکتے، اگر ہم ایسا کریں گے تو امریکہ ناراض ہو جائے گا. انہوں نے بتا دیا کہ ہمارے پیچھے بھی امریکہ ہے. یعنی 53 بابر کے 51 میں لیاقت علی خان صاحب کو شروع کیا گیا. ان کی شہادت کے بعد یہ ناظم الدین صاحب وزیر اعظم بنے اور انہوں نے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ ہم پیدائشی طور پر امریکہ کے غلام ہیں. اپنی غلامی کو انہوں نے خود ظاہر کر دیا. پھر یہ معاملات چلتے گئے اور اس دور میں تقریباً 10,000 لوگوں کی شہادتیں ہوئی. 1953 میں جو حسن نبوت کی تحریک چلی نا، مسجد وزیر خان جس میں آپ کا یہ سابقہ جو کون سا وزیر تھا فواد چودھری، جس نے وہاں پر ڈانس کروایا، ڈرامے کی شوٹنگ ہوئی وہاں پر مسجد وزیر خان کے اندر. کیبلا علامہ خاطب حسین رضوی صاحب علیہ الرحمٰ نے وہاں پہ ایک جمعہ پڑھایا. بڑی عوامی تعداد تھی وہاں پر. چھوٹی مسجد ہے لیکن ایک تاریخی مسجد ہے اور تاریخی حیثیت کے عامل مسجد ہے. تو مسجد وزیر خان میں جو ہے وہ جس طرح کے حالیہ دور میں مسجد رحمت للعالمین لاہور میں یہ ایک مرکز کی حیثیت رکھتی ہے اپنے نبوت کے حوالے سے، ناموس رسالت کے مسئلے کے حوالے سے، جس میں علامہ خالد حسین رضوی صاحب کا مزار ہے. اسی طرح اس دور میں مسجد وزیر خان یہ مرکز نہیں کرتا نبوت کا. اس کے اوپر باقاعدہ گولہ بارود چلایا گیا حکومت کی طرف سے. اگر آپ ان کی یہ جو ابو الحسناء صاحب ہیں نا، ان کے ساتھ ہیں علامہ خلیل احمد قادری صاحب، جب ان کو سنائے وہاں سنائی گئی اس کے حوالے سے انہوں نے اپنی پوری رولات لکھی ہے. یقین کریں جب اس کتاب کو پڑھتا ہوں نا، ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس دور میں جو عمران خان کی حکومت ہے رمضان کے دنوں میں جو حال مسجد رحمت للعالمین کا تھا، وہی حال اس دور میں 1953 میں مسجد وزیر خان کا تھا. لاشیں بکھری تھی مسجد کے اندر، خون ہی خون تھا. وہی حال پچھلے سال ہمارے مسجد رحمت للعالمین کا تھا. یہ باقاعدہ ایک منظم طریقے سے انہوں نے اپنی جڑوں کو مضبوط کیا. اور اگر آپ عمران خان صاحب کے پچھلے بایو ڈیٹے کو کھول کے دیکھیں نا، تو ان کا پورا ننھال جو ہے وہ قادیانی اور ان کے پڑنانا وہ غلام احمد قادیانی کے خلیفے کے خلیفہ ہیں. یعنی کتنا گہرا تعلق ہے قادیانی کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ آتے کے ساتھ ہی انہوں نے ان لوگوں کو جو عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کر رہے تھے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا. آپ نے دیکھا کہ 2018-19 کا جو شروع ہوا 18 کا اختتام دسمبر اور 19 جنوری، اس کے اندر ہزاروں علماء کو اٹھا کر جیلوں میں ڈالا گیا. ہزاروں علماء کو جن میں سادات تھے، مشائخ تھے، علماء تھے، دین کا طبقہ تھا، مسجدوں کے امام تھے، سب کو اٹھا کے جیلوں میں بھر دیا گیا. اسی فکر کو انہوں نے جو 1953 میں چلی تھی نا، اسی فکر کو لے کر یہ چلے اور انہوں نے وہی ظلم و ستم کیا جو 1953 میں علماء اور مشائخ کے ساتھ کیا گیا تھا. اور بہت سارے علماء تھے جو اس تحریک کا حصہ تھے، جس میں علامہ عبدالحامد بدائیوی رحمۃ اللہ تعالیٰ. آپ کو پتہ ہے کہ 14 اگست کو ان کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ ہمارے سب سے قریب ہے. بنارس پر بدائیوی کالج کے پیچھے ان کا مزار بنا ہوا ہے، علامہ عبدالحامد بدائیوی رحمۃ اللہ، اور انہی کے نام سے موجود ہے. انہی کا بنایا ہوا ادارہ تھا. جامعہ اسلامیہ کے نام سے آپ کو بدائیوی کالج کر دیا اور اب آج کل آپ کو پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے. بات کیا ہے علامہ عبدالحامد بدائیوی علیہ الرحمہ یہ اس تحریک کا حصہ ہے. پھر کیا ہوا، علامہ ابو الحسناء صاحب کو جیل میں ڈال دیا گیا، ان کے صاحبزادے کو جیل میں ڈال دیا گیا. علامہ عبدالستار خان نیاز کے رہنما کو جیل میں ڈالا گیا، ان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی. اس وقت علامہ عبدالستار خان نیازی صاحب کو اور یہ خلیل احمد قادری صاحب کو ان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی. کس ظلم میں؟ بھائی ختم نبوت میں پہرا دے رہے، ختم نبوت میں پہرا دے رہے تھے. اس ظلم میں
फांसी की सजा सुनाई गई। मुझे बताइए कि पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है पाकिस्तान, जिसके अंदर हक बात करने वाले को फांसी की सजा सुनाई जाए। आपने उस दौर में ये हुआ था, इस दौर में भी यही हुआ कि खालिद हुसैन रज़वी साहब की मासूमी को नहीं देखा तो घाटे को जेल में फेंक दिया गया। फिर क्या हुआ, उनके वफात के बाद उनके साहबजादे को उठा के जेल में फेंक दिया गया। जब वो जेल में गए तो नाते मोहब्बत करने वाले रोड पर आए, उनमें भी फिर हजारों को उठा के जेल में भेज दिया गया। बताने का मकसद ये कि ये कड़ी दर कड़ी एक सिलसिला जुड़ा हुआ है जो अहले इस्लाम को तकलीफों पर मुब्तला कर रहा है। इनका मकसद क्या है? इस्लाम को तख्त पे नहीं आने देना है। इस्लाम को सिर्फ एक ही मकसद है, अगर इस्लाम तख्त पर आ जाएगा तो सबके साथ साथ हमारा भी मुआवजा होगा, और इस्लाम जब लेके आएगा ना तो मुझ सके सबका मुआवजा होगा। मैं यही कहता कि हम तो इमाम है, हम तो मौलवी है ना, तो हमारा भी मुआवजा होगा। जब हमारा मुआवजा होगा तो मस्जिद से जुड़े हर शख्स का मुआवजा होगा। मस्जिद से आप बाहर निकले, इलाके में जाए, यूनियन में जाए, हर बंदे का जो मुहासबा होगा। इस मुहासबे की वजह से लोग नहीं चाहते एक इस्लाम जो है वो तख्त पर आ जाए, क्योंकि हर बंदा करप्ट है। लेकिन मैं जो करप्शन कर रहा हूँ वो मुझे पता है, ऐसी बात है। आप जो करप्शन कर रहे हैं वो आपको पता है, आप भी चाहेंगे कि यार मेरे से कोई हिसाब ना ले दे, मैं भी चाहूँगा कि कोई मुझसे हिसाब ना ले दे। मैं खास तबके का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, मुझे अपना ज़्यादा जो फिक्र में रहते हैं कोई हमसे हिसाब ना ले ले, हिसाब देना पड़ गया तो फिर हमारा तो बड़ा गलत हो जाएगा। तो मकसद ये है कि इस चीज़ को रोका जाए, दीन के रास्ते में हर तरह से रुकावट बना जाए। ये शुरू से लेकर आज तक इस मामले को जो है वो बड़ा चढ़ा के जो है वो हर बंदे ने कोशिश की कि दीन के रास्ते में जो रुकावट बना जाए। फिर हाल क्या हुआ, आज 75 साल हो गए, दीन तक पर नहीं आ सका। 2 दफा मौका मिला उलमा को असम्बलियों में जाने का। एक मौका कौन सा था? 1974 था, जब 1974 में अल्लामा शाह कुरानी अलैहिर्रहमा, अल्लामा अब्दुल मुस्तफा अज़हरी अलैहिर्रहमा, इनके साथ 2 और उलमा भी थे, सुन्नी उलमा। ये जब असम्बली में पहुंचे तो इन्होंने खत्म नबूवत का बिल पास कर पाया, और हम ये समझते कि शायद खत्म नबूवत का बिल ऐसे ही पास हो गया, ऐसे ही पास नहीं हुआ। बाकायदा इसके ऊपर जो एहतजाज हुए और जब से जुलूस का सिलसिला हुआ, उसके बाद एक मौका ऐसा भी आया कि 1974 में 29 फरवरी या 27 फरवरी को जो तलबा एहतजाज वगैरह में शामिल हुए और वापस जा रहे थे ट्रेन के जरिए, उनको ट्रेनों से उतार के स्टेशनों पर कत्ल किया गया। यहाँ से कि 1974 की तहरीक दोबारा शुरू, 1973 तक दबा दिया गया, फांसी की सजा सुना के दीगर मामला को खत्म करके इसको दबा दिया गया। फिर उसके बाद 1974 में ये दोबारा तहरीक उठी। फिर जाकर हमारे उलमा के सभी में मौजूद थे, अल्लामा शाह साहब, इन्होंने करारदाद पेश की, और करारदाद पेश की गई 30 जून 1974 को। बहुत सी तारीख को 30 जून 1974 को 30 जून 1974 को करारदाद पेश कर दी गई कि भाई ये 3 चीज़ें हैं, इनको जो है वो सामने रखकर जो 1953 में मुकाम रखे गए थे, इनको सामने रखते हुए ये फैसला किया जाए कि कादियानी गैर मुस्लिम है, कादियानी मुसलमान नहीं है, ना ये मस्जिद बना सकते, ना ये अजान दे सकते, ना ये आमतौर पर भी दावत दे सकते। इस चीज़ को जो है वो सामने रखा गया। 30 जून को जब ये फैसला किया गया कि भाई है इसको हमने करारदाद पेश किए और इसके ऊपर जो है वो दस्तखत किए जाए, इसको सभी में बिल को पास किया जाए। 30 जून के बाद जब करारदाद की बात हुई कि भाई करारदाद पेश की गई है सुन्नी उलमा की तरफ से, उधर से मिर्जा बशीर, मिर्जा नासिर जो कि पोता था मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का, मिर्जा नासिर, इसने अटारनी जनरल उस वक्त था याहिया बख्तियार, आप लोग जानते हो मुझे बड़ी उम्र में, याहिया बख्तियार उस वक्त अटॉर्नी जनरल था, उसको दरख्वास्त की कि भाई ये जो मुसलमानों ने और सुन्नी उलमा ने हम पर दरख्वास्त दायर की है कि हमें अक़लियत करार दिया जाए, हमारी तकलीफ को रोका जाए, हमें अजान और हमारी मस्जिद बनाने की इजाज़त न दी जाए, तो इसके ऊपर हम जो अपने नुकात पेश करना चाहते हैं। फिर उलमा से बात की गई कि भाई वो भी अपने नुकात पेश करना चाहते हैं, अपनी बहस को सामने रखना चाहते हैं। हमने कहा शोभा करें, आए सभी। अब सिलसिला शुरू हुआ, मिर्जा नासिर इधर आ गया और इधर आकर उसने अपने नुकात रखना शुरू किए।
ادھر سے وہ نکات کرتا ہے، ادھر سے علماء اس کا رد کرتے، ادھر سے علماء اپنے نکات کرتے تو وہ رد کرتا. اس طرح یہ سلسلہ 2 ماہ 7 دن تک یہ چلتا رہا. 6 دن لینے آپ سامنے تو قرارداد پاس ہو گئی. 2 ماہ 6 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا. اس بیچ علامہ شاہ احمد نورانی صاحب علیہ رحمہ نے بھٹو صاحب سے کہا کہ جناب اکیلے میں ملاقات تو کریں گے. بھٹو نے وقت دیا، ملاقات ہوئی. ملاقات میں علامہ شاہ احمد نورانی صاحب علیہ رحمہ نے وہی باتیں جو میں نے ذکر میں ایسی کی، فرمایا کہ آپ ان سے پوچھیں جو مرزا کو نبی نماز وہ کون ہے، وہ کون ہے، ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے. ساتھ بتا بھی کیا کہ بھائی یہ الفاظ لکھے گئے. آخری جو لفظ آ گیا نا کہ جو مرزا کو کہا ہے مرزا کو نبی نہ مانے وہ کجریوں کا بچہ ہے. اس پر بھٹو صاحب کا دماغ تھوڑا سا ملا، ٹھیک کیا بات ہے، جو اس کو نہ مانے وہ کجری کا بچہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ تو نہیں مانتا. میں صاحب نے کہا آپ دیکھ لیں، آپ نبی کی مانتے تو ان کے مطابق آپ یہی ہوئے. پھر اس وقت جو ہے وہ بھٹو صاحب نے کہا کہ جناب آپ قرارداد پیش کریں اور ہم اس کے اوپر دستخط کریں گے. 7 ستمبر 1974 کو علامہ شاہ احمد نورانی صاحب علیہ رحمہ اور علامہ عبد المصطفیٰ اظہری علیہ رحمہ انہوں نے اس قرارداد کو پیش کیا. ایسا قرارداد پیش کرنے سے پہلے جب مرزا ناصر کے سامنے مناظرہ چل رہا تھا تو اس وقت معاملہ یہ ہوا تھا کہ ظاہر بات ہے اس وقت عوام بھی کم تھی، چھوٹے حضرات بھی کم تھے اور دوسرے فرقے والے بھی لوگ تھے. تو اس وقت شاہ احمد نورانی صاحب علیہ رحمہ نے حکمت عملی یہ اختیار کی کہ بینوری والوں کو بھی ساتھ ملا دیا. جو بینوری نام ہے گرو مندر میں بنا اس کا صدر تھا، غالباً اس کا نام تھا علامہ یوسف بینوری نام. اس کو ساتھ ملایا، اس کے ساتھ ساتھ سارے کے سارے چلے رہے. ساتھ میں مفتی محمود بھی تھا. مفتی محمود کون تھا؟ فضل الرحمان کا ابا، بولا ڈیزل جو ہے اس کا ابا مفتی محمود، یہ سب ساتھ تھے. اچھا وہ جب آیا نا مرزا ناصر کی سبھی کے آمنے سامنے ہوئے تو اس نے کیا کرا، جو پرسوں نے کتاب دکھائی تھی نا تہذیب الناس، اس نے تہذیب الناس اٹھا کے لکھا. بولا دیکھیں یہ لوگ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں نا آپ کے ساتھ ہیں، ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یعنی مثال کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو ان کی قابلیت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جب اس نے کتاب اٹھائی نا علامہ صاحب سمجھ گئے، علامہ شاہ صاحب علامہ سمجھ گئے اس نے تہذیب الناس اٹھائی ہے کہ کی بات کیا کرے گا. تو اس وقت ٹیبل کے اوپر کتاب رکھی تھی صاحب الحرمین اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان صاحب بریلوی علیہ رحمۃ کی کتاب رکھی. جیسے اس نے تہذیب الناس اٹھا کے سامنے کی نا علامہ صاحب سمجھ گئے کہ اس میں کیا لفظ کہنا ہے. آپ نے ہاتھ بڑھا کے جلدی سے تہذیب صاحب الحرمین کے ہاتھ پکڑ لی. جیسے اس نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب آپ دیکھیں ان کی کتابوں میں دیوبندی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نا جب بات کیا گیا تھا کہ ختم نبوت کے موضوع پر سب مل کے جو مقابلہ کریں گے کیونکہ ختم نبوت کے معاملے میں یہ کہ ہمارے ساتھ نہیں بات سمجھ. یہ میراث فاتحہ، میراث شریف، اولیاء کو ماننا، استمداد کا مسئلہ حاضر ہے، اس کے اوپر بھی ہم سب مناظرے کرتے ہیں، موبائل یعنی بحث و مباحثہ کرتے ہیں. ختم نبوت کے معاملے میں یہ بھی متفق ہے کہ حضور علیہ السلام کے لیکن جو ان کے بڑے جو کرتوت کر کے گئے تھے حاصل نادر جیسے شیطان اس نے جیسے ہی تہذیب الناس کا علامہ صاحب کے سامنے بنانے کا ہاتھ پکڑ لیا. اس نے جیسے کہا کہ حضرت جناب وزیر اعظم یہ دیکھیں اس کتاب میں ہو کے آپ کے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے ان کے بڑوں نے جو کتاب میں دکھایا کہ آپ سے محمدی میں فرق نہیں پڑتا. جیسے علامہ شاہ احمد صاحب نے رحمت بتایا ہمارے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی اس کا مکمل لفظ کر چکے ہیں. یہ اسامہ الرحمین پتہ یہ لگتا ہے کہ اس وقت بھی اعلیٰ حضرت نے بڑی مدد فرمائی. اگر اسامہ الرحمین سامنے نہ ہوتی نا تو شاید وہ تھا کیا جواب دیتے وہ ڈھونڈ کے لانے کے لیے تو اپنی تعلیم پر جانا پڑتا نا. تو اس وقت آن دا اسپورٹ کتاب موجود تھی. شاہ محمد صاحب نے کہا کہ مولانا یہ کتاب ہے اس کے اندر اس کو پڑھ کے دیکھا جائے مکمل ان چیزوں کا رد ہے اور 36 علماء حرمین سے اس کتاب کے اوپر استناد کروائے گئے. یہ کافر لوگ ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی. تو اس طرح سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ نے وہاں پر بھی اہل سنت کی مدد فرمائی. آج لوگ کہتے ہیں کہ بریلوی نہیں کہتے ہیں، اسی لیے بریلوی کہتے ہیں کہ بریلوی والوں نے ہمیں چھوڑا نہیں. پھر ایک بات اور کہی جاتی ہے کہ بریلوی والے دیوبندی کی بجانے میں لگے ہوئے تھے اور قادیانی کی سے وہ پڑھ لیتے ہیں نامہ پیر محمد علی شاہ صاحب. دیکھیے دو الگ الگ جگہ ہیں جہاں پہ دو الگ الگ فکرے تھے، دونوں کو الگ الگ مواد ملا لیکن ایک وقت میں دو مجلد موجود تھے جو اللہ کا کام پورا کر رہے تھے. یہاں سے پیر محمد علی شاہ صاحب اس کو روا دے رہے تھے تو پیر محمد علی شاہ صاحب کی ایسے نہیں دے رہے تھے
ایسے ہی ادھر ملا رہے تو فقیر اور لڑنا شروع ہو گیا. تو سمجھتے ہیں سماجی رفتی صاحب کو پتہ نہیں کیا مقصد ہوا تھا, انہوں نے لڑنا شروع کر دیا. نہیں, یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. پیر پہلی شاہ صاحب علیہ الرحمہ پاکستان سے مدینے چلے گئے. اس وقت اشرف علی تھانوی صاحب, جن کا اپنے آپ کو مرید کہتے ہیں, مولانا علی امداد اللہ ماجد مدی علیہ الرحمہ, یہ یہاں سے ہجرت کر کے مکے جا چکے تھے. امداد اللہ صاحب یہ عقائد میں بڑے کٹر سنی آدمی تھے. اشرف علی تھانوی اپنے آپ کو ان کا مرید کہتا ہے. پیر ماجد مکی علیہ الرحمہ مکے میں تھے. تو پیر سید مہر علی شاہ صاحب یہ جب پہنچے نا تو انہوں نے کہا کہ حضور اب میں بھی واپس نہیں جاؤں گا, اس طرح آپ یہاں ٹھیک ہو گئے نا, میں بھی یہی رہوں گا. تو امداد اللہ ماجد مکی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ پیر صاحب آپ واپس جائیں. نہیں حضور میرا دل نہیں کرتا, میں واپس نہیں جانا چاہتا ہندوستان. تو تھوڑا پاکستان میں منع نہیں تھا, نہیں حضور میرا دل نہیں کرتا ہوگا ہندوستان, میں یہی رہنا چاہتا ہوں, یہی رہوں گا. پیر صاحب نے فرمایا جناب آپ واپس چلے جائیں, اللہ نے آپ سے بہت بڑا کام دینا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اشرف علی تھانوی دیوبندی کے پیر صاحب, پیر مہر شاہ صاحب کو وہاں فرماتے ہیں, کہتے ہیں حضور آپ واپس جائیں, اللہ نے آپ سے بہت بڑا کام دینا ہے. پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میں واپس تو آ گیا, میرے دل میں کھڑک تھی یار ایسا کون سا بڑا کام دینا ہے اللہ نے مجھے, اللہ نے مجھے ایسا کون سا بڑا کام دینا ہے. اس طرح بھی کہتی ہے. اور مرزا قادیانی کا معاملہ ہوتا ہے نا, وہ اس بات کی انہوں نے وہاں کو بشارت کی تھی کہ آپ واپس جائیں, اللہ نے آپ سے بہت بڑا کام دینا ہے. پھر جا کے علامہ پیر مہر شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے جو اس کا مقابلہ کیا, اس کو مباہلے کے لیے بلایا. کون سی بادشاہی مسجد میں. پیر صاحب نے کہا بھائی ہم مباہلہ کر لیتے ہیں. تو مباہلہ بھی کیسے ہوگا؟ پیر صاحب نے کہا تم اپنی ڈیسک رکھو, میں اپنی ڈیسک رکھتا ہوں, تم اپنا کاغذ رکھو, میں اپنا کاغذ رکھتا ہوں, تم اپنا قلم رکھو, میں اپنا قلم رکھتا ہوں. جس کا قلم اٹھ کر تفصیل لکھنا شروع کر دے وہ سچا. میں کہتا ہوں کہ قادیانی جھوٹا ہے. پیر صاحب نے کہا میں کہتا ہوں کہ قادیانی جھوٹا ہے, غلام احمد, اور قادیانی کہتا ہے کہ میں سچا. اب جس کا قلم لکھنا شروع کر دے وہ سچا. لوگ جمع ہو کر پیر صاحب پہنچ گئے. پیر صاحب جانے لگے نا تو کچھ پیڑے کو حضور آپ کو فقیر آدمی ہیں, آپ کہاں چلیے اس طرف. آپ نے بڑا تعریف کی جملہ فرمایا, بولا میاں ہم سے بغیرتی کی فقیر نہیں کی جاتی. آج بھی ہمارے اس معاشرے میں بہت سارے پیر ایسے ہیں کہ جو اپنی گلیاں چمکا رہے ہیں. آپ پنجاب میں چلے جائیں. پھر آج سب سے بڑی بات, پچھلے دنوں ایک دوست میرے مل گیا, کہ آپ کو تحریک کبے کے سامنے بات کہہ دیے کہ آج کل کے پیر جو ہے وہ تحریک کبے کے کارکن کی جوتی کے برابر نہیں. صحیح کہا, بہاری تو پیروں کی تصویر ہو گئی. میرا بھائی ان پیروں کی تو تصویر نہیں ہو سکتی نا, کہ جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں ان سے اچھا تو وہ ایک کارکن ہے جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے ناموں سے حفاظت کی حفاظت کرتا ہے, اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے روڈ پر نکل آتا ہے اور جانے قربان کی ہے لوگوں نے. تو ان کارکنوں کے مقابلے میں اس پیر صاحب کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو گھر پہ بیٹھ کے حلوے کھا رہا ہے, یہ تو نذرانے پر روتا ہے, اس پیر سے جو کارکن ہی آ رہا ہے نا. تو ہماری یہ فکر پیدا کر دی گئی, ہمارے کو چندر میں لگا دیے تھے. دو چیزوں میں اگر بہت پا رہا ہے, ایک غیر سیاست ہے, ہمارا سیاست کو جاننا, جبکہ اسلام میں سیاست کا بڑا حصہ نبی کریم علیہ السلام نے 10 سال سیاست فرمائی, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2.5 سال سیاست فرمائی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ 11 سال 11 ساڑھے 12 انہوں نے سیاست فرمائی, حضرت عثمان غنی نے 12 سال خلاف سیاست فرمائی, مولا کائنات نے 8 سال سیاست فرمائی. اتنا عرصے کی سیاست میں رمضان سے غیر سیاسی ہو گئے. بات سمجھنے والی ہے. تو اس غیر سیاسی لفظ نے جتنا ہمیں نقصان دیا ہے اللہ ہمارا سیاست سے تعلق ہے, کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے سیاست فرمائی, علماء راشدین نے سیاست فرمائی, پھر دیگر صحابہ کرام نے تابعین نے تبع تابعین نے سیاست فرمائی. اس وجہ سے ہمیں دور سیاست سے اس لیے کیا گیا کہ اگر یہ سیاست میں آ جائیں گے تو پھر ہمارا بڑا وقت ہو جائے گا. یہ وجہ سے اس وجہ سے یہ لفظ استعمال کیا گیا, اور اس میں باقاعدہ پیچھے ایک ہاتھ ہے لوگوں کا کہ اس لفظ کو پرووائڈ کروا دیا جائے. عوام کے ذہن میں ڈالا ہمارا سیاست, ہم کسی کو ووٹ نہیں دیں گے. ابھی بھی بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہتا نہیں ہم کسی کو ووٹ دیں گے, ہم بھی نہیں دیتے. ایک وقت بعد ہم نے بھی ووٹ نہیں دیا کہ ہمارے سامنے کوئی ایسا تھا ہی نہیں کہ اس کو دیں. اب نہیں دیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے. اس وقت دے کے گناہگار ہو جاتے کہ ساری کا ساتھ دیتے, آج نہیں دیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے. کیوں کہ اب وہ طبقہ میدان عمل میں موجود ہے جو دین کی حفاظت کے لیے آیا ہے, جو نبی علیہ السلام کی دین کو تب کرے جاتے ہیں. اور ایسا نہیں میں کیا کریں گے, علماء نے کیا بھائی,
जो कादियानी आपकी सभी में काफा निकले हैं, ये उलमा ने तो किया है। उलमा ना होते तो किसी बाप में बन जाती है तो नाम करा देता। उलमा नहीं थे, उलमा नहीं होते तो क्या तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का मसला हल होता? अल्लामा शाह फरहत साहब ने इस अमरीक में इस बिल को पास करवाया, 295C का कानून अल्लामा शाह फरहत साहब ने पास करवाया। वो कनाडा में बैठा हुआ जो है राहुल गांधी, वो कहते हैं मैंने पास करवाया। एक तस्वीर में कहता है मैंने पास करवाया, दूसरे में कहता खुला तो सब मेरा किसी को कानून नहीं। कोई कादियानी वाली हरकतें छूटी, एक तो कहता मैंने पास करवाया नहीं, अब चिंता खुदा की कसम मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने 295C में कोई नाम नहीं किया। ये हाल है। 295C का जो कानून है ये भी आगे में लीग ने पास करवाया, फिर मेरे पीर मुर्शिद और दूसरे का शाह फरहत साहब ने रखा। तो ये पाकिस्तान की अजीब तारीख है और ये तारीख खत्म नबूवत है जिसको हमने इंतहाई मुख्तसर तरीके से बयान किया। इसको पूरा बयान करेगा तो यकीन करें बड़ा वक्त चाहिए। और मैं कहता हूँ जिसको एक मतलब आप ये सिर्फ किताबें छापा हुआ की खत्म नबूवत, आप इसको पढ़ लें, आपका दिल किसी अकीदे में लग जाएगा। जब से मैंने ये किताब पढ़ी है मैं बोलता हूँ सिर्फ खत्म नबूवत की किताबें पढ़ो बस। हालांकि मैं छुड़े की भी किताब उठा के लाया डॉक्टर की नाम उसने खुद थोड़ी ना लिखी है, उसकी पूरी कैबिनेट है। जैसे राजस्थान की मदीना तो लिख लिया, वो सारी किताबों को तरतीब देती है, उसको छाप के रहो एक नाम से। वहाँ पे ये सिलसिला है कि वो मदीना तो लिखी है उसके साथ में हजरत साहब का नाम नहीं देते, रियासत साहब का नाम नहीं देते होते, मदीना तो लिखिया है उसके ऊपर तहकीक करके उसको छापा। इतने का काम नहीं है कि काम दूसरे में हाजिर करते हैं, नाम के ऊपर भी टाइटल लाता होता है मदीना, तो किताब इसकी लिखी भी नहीं है लेकिन उसके अंदर मवाद बहुत अच्छा है। और फिर बहुत सारा मेरे पास तो अलहमदुलिल्लाह मवाद है, लेकिन मैं समझता हूँ मेरा जो दिल करना है इस मौजूद में मेरा दिल करना है मतलब इसको पढ़ेगा यार वो चीज़ें खुलती हैं कि यार कितना बड़ा काम हमारे यहाँ, कितना बड़ा दज्जाल था जिसको जो है वो दीवार के पीछे उठा के फेंका गया। अगर उलमा ना होते असम्बलियों में ये मामला हल ना होता। अब भी एक ऐसा शैतान है जो मार्केट में आ रहा है, आप कहेंगे कौन है? वो मिर्जा कादियानी था, ये मिर्जा जैलवी है। इसका नाम है मिर्जा मोहम्मद अली जैलवी, आजकल यूट्यूब पे बड़ा छाया हुआ। इसका कहना ये है कि ये जो औलिया से मदद मांगी जाती है ना, ये भी शिर्क है। चलो शिर्क तो देवबंदी को कहते हैं, ये कहते हैं कि ये जो औलिया से मदद मांगते हैं ना, ये भी खत्म नबूवत का इनकार है। मतलब ये भी आ गया भाई मदद मांगे औलिया के वसीले से हम, तो उसमें कहना देखिए भी खत्म नबूवत की किताब है, सब बाकायदा भी मौजूद है। ये अभी हाल में किताब आई है, मैंने बड़ी दूर से मंगवाया, शेखुपुरा से, इसी वजह से मंगवाया कि आपको किताब दिखाओगे किस दज्जाल से भी आपने बचना है। कादियानी तो मर गया ना, वो उसके चेहरे जमाने रह गए, इस दफर से आपने बचना है। हमारी बहुत सी न्यू जनरेशन होती है ना, वो इस जगह पर पढ़ाने की ना बड़ी बातें करता है, क्या बातें करता है आई गई बातें। और बंदे कितने इसके साथ 4 बंदे बैठे होते हैं, एक इसके पास सफाई के लिए टेबल है, एक वो टेबल रखी सारी कागज की वसी में सब दीन है। तो दीन सिर्फ टुकड़ियों का नाम दीन नहीं है, इसके ऊपर बाकायदा जो हो किताबें पढ़नी पड़ती है, 4 किताबें पढ़ सिर्फ इस मकसद के लिए किताब को खोल के पढ़ा जाए, कोई एतराज सुनियों पे निकले ये नहीं थोड़ी है, ये तो तुम शैतानियत कर रहे हो, कितना बर्बाद कर रहे हो। सिर्फ इस मकसद के लिए कि आप कोई ऐसी चीज निकले उसको उठा के सुनियों को हवाला करना शुरू किया जाए। तो ये फकत इस मकसद को लेकर जो ये बता मेरे मन में आया, और कोई वही नहीं है कि आगे जाकर ये भी कोई नबूवत करा हुआ है। और समझ बताने का मकसद ये है कि मिर्जा तो मर गया, उसके हवालियों से तो हमने बचने का कुछ ना कुछ सीख लिया, और कोशिश अंदर भी हमारी जारी रहेगी कुछ ना कुछ सीखते रहे। लेकिन इस शैतान से ये हमारे हाथ मौजूद है, मोबाइल में हमें बोलते रहो, मिर्जा साहब से नहीं बात करिए। लोग इस वजह से बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत इसके अंदर इतनी मालूमात कुछ भी नहीं है। हमारे जो उलमा इसका रद्द कर रहे हैं ना, उनको आप अगर इसकी तकलीफों से मवासा करके देखेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि यानी तो चूजा है, इसकी तो एक तहसील की औकात नहीं है। उलमा तो इसको 2 मिनट में इसका रद्द कर देते हैं, जो बकवास नहीं करता उलमा उसका जो रद्द जो वो की सूरत में जो पेश कर देते हैं। और ना करीब से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें कादियानियों से भी महफूज रखे, और इस तरह के जो कादियानियों के पिटे मार्केट में नए नए नामों से आ रहे हैं, इससे भी अल्लाह करीम हमारी हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ताला कोर्स हमारा इख्तिताम पर भी हुआ, अब इंशाल्लाह हम अस्नाद तकसीम कर देते हैं, फिर इंशाल्लाह उसके बाद अपने कौमी तराने को पढ़ेंगे।
پڑھیں گے آپ بھی؟ دھیان ہے